بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے پارٹ میں آپ نے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا واقعہ سن لیا۔ اب آگے کا واقعہ آپ غور سے سنیں۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جانیں گے ایک ایسے عظیم حادثے اور واقعے کے بارے میں جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچی۔ وہ واقعہ اور حادثہ کتنا خطرناک تھا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے اور حادثے کی وجہ سے آیت تطہیر نازل فرمائی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دکھ اور تکلیف سے نجات عطا فرمائی جو دکھ اور تکلیف اس حادثے اور واقعے نے پہنچایا تھا۔ اور وہ عظیم حادثہ واقعہ افق ہے، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک جھوٹے الزام کا لگنا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے مدینہ واپس آنے لگے تو ایک جگہ پر رات میں ٹھہر گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کر رہی تھیں۔ آپ یہاں یہ بات یاد رکھیں تاکہ واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ جنگ کے لیے جاتے تھے تو ان کی عورتیں بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ مستلق کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ہودج لکڑی کا ہوتا تھا جو صندوق کی طرح ہوتا تھا، بکسے کی طرح ہوتا تھا، جس کو اونٹ پر لاد دیا جاتا تھا اور اس میں لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کر رہی تھیں، اور بند ہودج میں سفر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر محرم کی نگاہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نہ پڑے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ کی نگاہ کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑے۔ تو حضرت عائشہ ایک بند ہودج میں لکڑی کے بکسے جیسی ایک چیز میں بیٹھ کر سفر کر رہی تھیں، اور کچھ مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہودج لادنے والوں کو ام المومنین حضرت عائشہ کے غائب ہونے کی خبر اس لیے نہیں ہو پائی کہ وہ چونکہ مکمل تو بند تھا اور اسی کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ تھیں، اور یہ بہت ہی پتلی دبلی تھیں۔ تو جب انہوں نے ہودج کو اٹھایا تو انہیں اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس ہودج کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ واپس آئیں جہاں پر لشکر ٹھہرا ہوا تھا تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہائی سے بہت گھبرا گئیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی جگہ پر لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں یہاں آئیں گے، اور وہ لیٹی ہوئی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ تو جب وہ اس جگہ پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ کئی بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی لگام تھام کر پیدل چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔
منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے اس واقعے کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و گل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور کچھ مسلمان جیسے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمسنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس شرانگیز تہمت سے بہت زیادہ دکھ اور صدمہ پہنچا، اور مخلص مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ رنج اور غم ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچتے ہی بہت بیمار ہو گئیں، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگرچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اللہ کی جانب سے وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ سے اس معاملے میں مشورہ فرمایا تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کرے خدا تعالیٰ کب اور کیسے برداشت کرے گا کہ وہ آپ کی بیوی بن سکے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس خدا کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محترم بیوی کے ساتھ ایسی برائی کر سکے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نالین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنے نالین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی جوزیت سے نکال دیں، یعنی ان کو بیوی نہ رہنے دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا یہ گمان کر سکتی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک دامن بیوی کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی، دغا بازی نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مجھ سے لاکھوں درجہ بہتر ہیں، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو کئی درجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایسی برائی کریں؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ سچ کہہ دیں گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے ام المومنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہیں اور گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محترم بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال اور خوبصورتی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر الزام لگا کر میرے دل کو تکلیف پہنچایا ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح اچھی ہی جانتا ہوں، اور ان منافق لوگوں نے اس الزام تراشی اور بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ممبر شریف پر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وحی نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی سے اعلان عام نہ فرمانے کی یہی وجہ تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور مچانا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر اپنے مقدس خیال کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی کا انتظار رہا۔ وحی اللہ کی جانب سے جو پیغام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر سے آتے ہی بیمار ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں بیماری سے کچھ صحت یابی حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مصطح صحابیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی حضرت عائشہ نے اس الزام کی خبر سنی، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ حد سے زیادہ رنج، تکلیف اور غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت کے قابل نہ رہا تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی دی، مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں اچانک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، تمہارے بارے میں ایسی خبریں اڑائی گئی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو بہت ہی جلد اللہ تعالیٰ تمہاری پاک دامنی کا اعلان وحی کے ذریعے فرما دے گا، ورنہ تم توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی اپیل کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اسے سچ نہیں مانیں گے
اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت اور الزام سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری پاک دامنی کا اعلان فرما دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب سن کر ابھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔ بہت ہی ٹھنڈک تھی، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو ہنستے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں ایمان کے نور سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مصطح بن اثاثہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا چکے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی غریبی کی وجہ سے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس الزام کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اثاثہ کی کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے؟ اس آیت کریمہ کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کا خرچ دستور کے مطابق دینے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اثاثہ اور حضرت حسان بنت جہش رضی اللہ عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، ان چاروں کو تہمت لگانے کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ سائر بخاری علامہ کرمانی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی اس میں ذرہ برابر بے شک کرے تو وہ کافر ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگنے والی تہمت کا اعلان کیوں نہیں فرما دیا؟ کیوں انہوں نے اللہ کی جانب سے وحی کے نازل ہونے کا انتظار کیا؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا یقین تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان دونوں ہی پاک دامن ہیں، ان دونوں پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کی پاک دامنی کا اعلان اس لیے نہیں کیا تاکہ اللہ کی جانب سے ان دونوں کی پاک دامنی کا اعلان ہو، اور وہ قیامت تک کے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضامن بن جائے۔ تو اس طرح سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قیامت تک وجود میں آنے والی عورتوں پر بڑا احسان ہے
کہ ان کی وجہ سے اب کسی عورت پر تہمت نہیں لگے گی، کیونکہ اگر تہمت لگ گئی اور وہ 4 گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت نہیں کر پایا تو قرآن کے مطابق اسے 80 درے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرتبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ ان کی پاک دامنی کا اعلان خالق کائنات رب العالمین فرما رہا ہے، اور ان کے مرتبے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کو تیمم کی جو اجازت حاصل ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے طفیل ہے۔ وہ اس طور پر ہے کہ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم لوگ مقام بیدا یا اس جگہ پہنچے جسے ذات الجیش کہا جاتا ہے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے اور وہاں پانی نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہاں ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور جو کچھ خدا نے چاہا انہوں نے مجھ کو کہا، پھر غصہ میں اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کوچے مارنے لگے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے مارنے کے باوجود میں ہل نہیں سکتی تھی۔ صبح کو جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ اچانک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تیمم کی آیت نازل ہو گئی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے تیمم کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے؟ پھر ہم لوگوں نے اونٹ کو اٹھا لیا تو اس کے نیچے ہم نے ہار کو پا لیا۔ میرے دوستو، اب اس سے آگے کا واقعہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔